गज़ल के इर्तिका और सदियों पर फैली हुई रिवायत में इसकी बका के मामले पर हम जब भी बात करने लगते हैं तो हमारे सामने दो बातें उभर कर आती हैं। पहली बात ये कि गज़ल की बका की वजह ये रही कि वो एक सख्त गिर सिनफ़ सुखन है और उसके उसूल, उसकी हैत, उसकी ज़ुबान और बहुत से मामलात उसमें ऐसे हैं जो लिखने वाले को और पढ़ने वाले को भी अपने दायरे से बाहर नहीं जाने देते। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी की जाती है कि गज़ल ने बदलते हुए वक्त के साथ, बदलते हुए माहौल के साथ, बदलती हुई ज़ुबान के साथ, बदलते हुए मौज़ूआत के साथ हम आहंगी बरकरार रखी और अपने वजूद को वो इस तरह से बदलती चली गई कि नए ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। अब बज़ाहिर ये दोनों बातें मुतज़ाद नज़र आती हैं कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि उसमें लचक है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि उसमें पाबंदी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि गज़ल की जो बका है उसमें इस पाबंदी का अमल दखल ज़्यादा है या उसकी जो लचक है वो बुनियादी तौर पर इस बका का बायस बनी है। बात की है हमने जनाब डॉक्टर ज़ियाउल हसन से। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है दायरा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और आज गुफ्तगू जारी है हमारी जनाब डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब से। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त आयत फरमाया। बहुत काम की बातें आज आपसे हुई और इस सिलसिले में अगला सवाल जो है वो आपकी खिदमत में ये है कि गज़ल जो है उसमें सर्द व गर्म देखे और बहुत कुछ इसके बारे में कहा भी गया कि गई और मरी और फिर जिंदा हो गई, लेकिन ये मर मर के भी जिंदा है और उसी तरह ही है जैसे थी, बल्कि उससे कहीं बेहतर है, कहीं आगे है। तो ये जो इसकी बका है गज़ल की अब तक हमारी शेरी रिवायत में, इसकी वजह बुनियादी आपके ख्याल में क्या है? इसका लचकदार होना या इसका जो अपने जो साख्त है उस पर कायम रहना? बहुत शुक्रिया सर। यानी पाबंदी जो है उसने इसको बचा के रखा या इसकी लचक ने इसको बचा के रखा? देखें, दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है कि इसकी बका में शामिल हैं। इसलिए कि मसलन उसकी हैत है, तो उसको तब्दील करने की या उसके साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिशें हमारे नज़र में हैं, हम जानते हैं। आज़ाद गज़ल और नसरी गज़ल हत्ता के तक या कहने की, और इसके अलावा गज़ल की बहुत सारी सूरतें जो हैं तजर्बाती हमारे सामने हैं। गज़ल ने उनको एब्ज़ॉर्ब किया, यानी उस जैसे गाड़ी किसी झटके को एब्ज़ॉर्ब करती है सड़क पे चलते हुए, उस तरह से एब्ज़ॉर्ब किया, यानी अपना हिस्सा नहीं बनाया, तो उसको एब्ज़ॉर्ब करके आगे निकल गई। तो उसमें उसका असर नहीं पड़ा। सबसे जो मुझे लगता है कि इसकी बुनियादी वजह इसके रह जाने की है, वो हिंदुस्तान का तसव्वुर शेर है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी बहुत यानी अच्छी इस बात खित्ते का तसव्वुर शेर है। और ये बात हाल ही ने मुकदमे में लिखी, और मैं उस वक़्त भी बहुत हैरान हुआ कि किस कदर ज़हीन आदमी हैं कि जो ज़ाहिर को नहीं देखते, इंसानी वजूद की बातिनी जो तकाज़े हैं वो भी उनके पेशे नज़र हैं। उन्होंने गज़ल पे लिखते हुए कहा कि गज़ल की इस्लाह ज़रूरी है, क्योंकि जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनके वजूद का हिस्सा है वो। वो शायरी को समझते ही गज़ल को शायरी है। बिल्कुल सही कहा। तो अब देखें, कितनी हम पूरे जो 400 साल का हमारा एक बड़ा तख्लीकी सफ़र है, उसको अगर हम पेशे नज़र रखें, तो उसमें कितनी लातादाद असनाफ़ शायरी हैं। खुद क्लासिकी दौर में कितनी बेशुमार शायरी की असनाफ़ थी। तो वो हत्ता के मरसिया जो हमारे एक तरह से मज़हबी जज़्बात के इज़हार है, या हमारी अकीदतमंदी का इज़हार है, या और असनाफ़ इस तरह की, वो भी उस तरह से शायरी नहीं समझी गई, उन्हें अकीदत ही समझा गया। बिल्कुल सही। ले दे के पूरी उर्दू शायरी की रिवायत में कोई मरसिया हमें बहुत ज़्यादा यानी खींचता हुआ, मज़हबी अकीदत से हट के
شاعری کے طور پر قبول ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو واحد صرف ایک میر انیس ہے۔ اور اصناف جو کلاسیکی تھیں ان کی تو کوئی، اور پھر کلاسیکی اصناف میں جو آگے چلیں وہ یہی اصناف تھیں جو ہماری عقیدت سے جڑی تھیں، یا غزل تھی۔ جدید دور میں بھی نثری اصناف بھی بہت آئیں، شعری اصناف بھی بہت آئیں، اور شعری اصناف میں نظم کتنی بڑی نظم کہی اقبال نے، غیر معمولی نظم کہی، راشد، میرا جی، مجید امجد، کیسے اختر الایمان، کیسے کیسے نظم کے، جیلانی، کامران، کیسے کیسے شاعر ہیں۔ لیکن ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ نظم کی شاعری بھی نہیں بنی، وہ ہمیشہ غزل کی شاعری ہی رہی ہے۔ آپ کسی بھی عام آدمی سے کہیں کہ تمہیں کوئی شاعری یاد ہے تو سناؤ، تو وہ 100% آپ کو غزل کا شعری سنائے گا۔ یعنی کوئی ایکسیپشن ہو تو ہو، کوئی نظم کا ٹکڑا کوئی آپ کو سنا دے، کوئی ایکسیپشنلی، وہ بھی لیکن پرسنٹیج، اگر سنائیں گے بھی تو وہ اقبال کی نظموں کے ہوں گے جو غزل کے شعروں کی طرح ہیں۔ جو غزلیہ نظمیں ہیں۔ ہاں جی، تو ایک تو اس کے بچ رہنے کی ایک بڑی وجہ مجھے تو یہ نظر آتی ہے کہ غزل ہندوستانی وجود کا حصہ بن گئی۔ جب یہ شروع ہوئی یہاں تو اولے اولے وہ ہندوستانی انسان کے اندر اتنی پینیٹریٹ کر گئی کہ وہ اس کے وجود ہی کا حصہ بن گئی۔ دوسری چیز جو غزل کی فلیکسیبلٹی ہے، یہ بہت تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کب نہیں تھی؟ کیا ولی کی غزل میر کی غزل جیسی ہے؟ اور جو میر غزل کہتے تھے، کیا آج ہم ویسی غزل کہنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یا کیا میر کے زمانے میں کسی نے میر جیسی غزل کہنے کی ہمت کی؟ اس لیے کہ وہ جس طرح لفظ کو بے محابہ استعمال کرتا ہے، ایک عام لفظوں کی فضا ہے، اتنا بڑا ایک عربی کا لفظ بیچ میں رکھ دیتا ہے، ہاں یا فارسی کا بڑا موٹا سا لفظ رکھ موٹا دیتا سا ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اگر کوئی اور شاعر استعمال کرے تو ہم کہیں گے غرابت پیدا ہو گئی۔ میر کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسلوب بن گیا یہ میر کا، کیا بات ٹھیک ہے۔ تو وہ یعنی یہ لچک اس کے اندر تھی کہ اس نے ہر طرح کے اسلوب کو، یعنی انشاء اللہ انشاء کے اسلوب کو بھی اس نے قبول کر لیا۔ اس نے جو ہے جو دوسرے ان کے ہم عصر شاعر تھے، یعنی لکھنؤ کا اسلوب بھی اس نے کر لیا، اس نے دلی کا اسلوب بھی کر لیا، اس نے پنجاب کا اسلوب تک تو قبول کر لیا ہے۔ اب پنجابی اسلوب جو ہے وہ پورے پنجابی مزاج کے تم تراک کے ساتھ آیا ہے، اور اب بہت، یعنی آپ سوچیں اقبال کی شاعری کو اہل زبان نے تسلیم ہی نہیں کیا ان کے زمانے میں۔ اب بھی آپ کو بے شمار ایسے اہل زبان ملیں گے جو کہیں گے وہ تو شاعری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شاعری اپنی جگہ ایک بہت بڑے مینار کی طرح، روشن مینار کی طرح کھڑی ہوئی ہے، اسے ہلا بھی نہیں سکتا کوئی اعتراض اسے نہیں ہلا سکتا، کوئی ناپسندیدگی اسے نہیں لا سکتی۔ تو اور یہ کہ اقبال کے زمانے میں جتنا اسے پسند کیا جاتا تھا یا جتنا بڑا شاعر سمجھا جاتا تھا، اب تو اسے کہیں زیادہ بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اور اقبال غالب کو اور میر کو، یعنی یہ کوئی یعنی ہر بڑے شاعر کو اس کے زمانے کے بعد اور زیادہ بڑا مقام حاصل ہو اور جاتا ایسا ہے، اور مذاق زیادہ اڑتے بڑا ہو جاتا ہے، ہاں، اور زیادہ پھیل جاتا ہے۔ تو غزل نے جدید دور آیا تو اس وقت اس نے، یعنی اعتراضات تو وہیں سے شروع ہو گئے تھے جب انہوں نے فارسی گو شاعروں کے درمیان رہتے ہوئے جب انہوں نے اردو میں غزلیں کہنی شروع کی تو اس پہ مذاق اڑانا، وہ کرنا، وہاں سے شروع ہو گیا تھا، اور جو سلسلہ اب تک چلتا آیا ہے۔ ہم غزل کے خلاف بطور صنف جتنا لکھا گیا ہے اتنا تو اردو کی کسی صنف کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ سب سے زیادہ غزل کی صنف، اور لکھنے والے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، چھوٹے لوگ بھی نہیں تھے، بہت بڑے بڑے اہم لوگ، بڑے ذہین، بڑے پڑھے لکھے عالم لوگ تھے،
اور وہ کوئی بددیانتی سے بھی نہیں کر رہے تھے، وہ نہایت ہی دیانتداری سے اعتراضات وارد کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اور نظم و شعراء کا جب دور آیا ہمارے یہاں، اقبال اور اس کے بعد کا زمانہ جو ہے، اور پھر اس کے بعد ابھی مجھے یاد ہے کہ 16 سال پہلے یہ فہمیدہ ریاض نے کہیں ابرار احمد کی غزل چھپی تو اس کے خلاف غزل بہت اچھی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک نظم کے شاعر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ہے، یعنی ایک اعلیٰ صنف میں شعر کہتے کہتے ایک پوچھ اور ادنا صنف کی طرف لوٹ جائے، یعنی یہ جو اعتراض والا سلسلہ ہے وہ آج تک نہیں رکا، ابھی تک نہیں رکا، مسلسل جاری ہے، لیکن غزل کی تخلیق کا عمل بھی مسلسل جاری ہے۔ تو غزل تو ایسی یعنی یعنی سخت گیری تو اس کی اس میں ہے، حیت میں آپ اس کی حیت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، جتنی چھیڑ چھاڑ ہوئی ساری رد کر دی غزل نے۔ تو لیکن اس کے ساتھ اس میں جو دوسری چیز، جو دوسرے دو عناصر ہیں، اس میں بہت زیادہ غیر معمولی فلیکسیبلٹی ہے، یعنی موضوع اور اسلوب۔ آپ کسی بھی، اس نے ظفر اقبال کا اسلوب قبول کر لیا، اس نے ناصر کاظمی کا اسلوب تو کرنا ہی تھا، فراق کا تو کرنا تھا، اس نے یگانہ کا اسلوب بھی قبول کر لیا، ظفر اقبال کا بھی کر لیا، تو وہ سلیم کسی سلیم احمد تک کو کچھ نہیں کہا۔ سلیم احمد کا اسلوب قبول کر لیا، بالکل۔ تو وہ اس نے اسلوب، ہر اسلوب کو وہ ویلکم کر لیتی ہے غزل، ہر لفظیات کو وہ ویلکم کر لیتی ہے۔ سندھ میں غزل کہی گئی، اس میں سندھی الفاظ آ گئے، بلوچستان میں غزل کہی گئی، اس میں بلوچی زبان کے الفاظ آ گئے، پنجاب میں کہی گئی، اس میں پنجابی کے لفظ آ گئے۔ اس نے کہا اوکے ٹھیک ہے، آنے دو، یہ میری ثروت مندی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس نے زبان و اسلوب دونوں سطح پر ہونے والے ہر نئی بات کو، ہر تجربے کو بے لچک یعنی قبول کیا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پابندی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یا سخت گیری کا، یہ صرف حیت کی حد تک ہے تاکہ اس کا ڈھانچہ اور اس کی شکل خراب نہ ہو۔ جی جی جی، اور باقی موضوع، کون سا موضوع ہے جو اس میں نہیں کہا گیا؟ یعنی حیات و کائنات کا عظیم سے عظیم اور ادنا سے ادنا کون سا مسئلہ ہے، موضوع ہے، معاملہ ہے؟ سیاسی شاعری اس میں کی گئی، معاشی شاعری اس میں کی گئی، معاشرتی شاعری اس میں کی گئی، اصلاحی شاعری اس میں کی گئی، انقلابی شاعری، یعنی ہر طرح کی شاعری کو اس نے کہا اوکے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں لے کے چلوں گی اسے اپنے ساتھ۔ تو غزل میں دو، یعنی جو کسی فن پارے کے 3 بنیادی عناصر ہیں، اس میں سے صرف ایک عنصر کی سخت پہ اصرار کرتی ہے کہ اسے نہیں تبدیل کرنا، باقی جو مرضی کرو تو۔ چلیں، ہمارے دور کے شعراء کو بھی چاہیے کہ مطلب جو اس کی وسعت ہے اس کو استعمال کریں اور جس کی پابندی ہے اس کی پیروی کریں۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئیں گی۔